Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the chapter again. In today's lesson number 9, we shall be discussing excretion and osmoregulation in reptiles. Excretion کا بیسک مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آرگینزم اپنی باڈی سے ویسٹ مٹیریل کس طریقے سے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسکریشن. ریپٹائلز چونکہ لینڈ پر رہنے والے آرگینزمز ہیں، اس لیے ان کو پانی کی کافی زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے بنسبت ان اینیملز کے جو کہ پانی میں رہتے ہیں. وہ آرگنز جو کہ ایکچولی ایکسکریشن کا پروسیس پرفارم کرتے ہیں ان کو کڈنیز کہتے ہیں، اور کڈنیز باڈی کے ڈورسل سائڈ کی طرف موجود ہوتی ہے. کڈنیز جو کہ ریپٹائلز میں پائی جاتی ہیں ان کو میٹانیفرک کڈنیز کہا جاتا ہے. اس قسم کی کڈنیز برڈز اور میملز میں بھی ہوتی ہیں. میٹانیفرک کڈنیز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پائے جانے والے نیفرونز میں پائے جانے والا گلومیرولس جو کہ بلڈ ویسل سے بنا ہوا ایک نیٹ ورک ہے، یہ گلومیرولس بومنز کیپسول کے بہت ہی اندر آ گیا ہے. اس وجہ سے ان قسم کی کڈنیز میں فلٹریشن کا پروسیس بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے. کڈنی میں پائے جانے والے اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹس کو نیفرونز کہا جاتا ہے، جس کے دو پارٹس کا پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا، ایک گلومیرولس اور دوسرا بومنز کیپسول. ریپٹائلز چونکہ زیادہ تر پانی نہیں پیتے، اس وجہ سے ان کی باڈی میں ویسٹ مٹیریل یورک ایسڈ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. یورک ایسڈ کو باڈی سے ایکسپیل کرنے کے لیے زیادہ پانی درکار نہیں ہوتا، اور یورک ایسڈ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود بخود پریسیپیٹیٹ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں یورینری بلیڈر کے اندر اس سے پانی ایبزارب کر لیا جاتا ہے. یورک ایسڈ ایک نان ٹاکسک قسم کا ایکسکریٹری مٹیریل ہے، اور یہ پانی میں بھی زیادہ سولیبل نہیں ہوتا. یہاں سے اوسمو ریگولیشن کے ٹاپک میں چلتے ہیں، اور اس ٹاپک میں آنے والی بہت ساری باتیں پچھلے سلائیڈز میں گزر چکی ہیں، تو اوسمو ریگولیشن کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں. یہ باتیں جنرل کریکٹرسٹکس میں بھی گزر چکی ہیں، یہ باتیں کلاسیفیکیشن میں بھی گزر چکی ہیں. یہاں اس کو ریپیٹ بھی کریں گے اور اوسمو ریگولیشن کا ٹاپک بھی کور کریں گے. اوسمو ریگولیشن کا بیسک مطلب یہ ہے جو کہ ہم نے پیچھے ایمفیبینز اور فشز میں بھی ڈسکس کیا تھا، کہ اوسمو ریگولیشن کا مطلب ہے پانی اور آئنز کو باڈی میں ایک خاص لیول پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں اوسمو ریگولیشن. چونکہ ریپٹائلز میں پائے جانے والی میمبرین یا سکن کافی زیادہ تھک ہوتی ہے، اس وجہ سے پانی سکن کے ذریعے نہ ہی ایبزارب ہو سکتا ہے اور نہ ہی ریلیز ہو سکتا ہے. ایواپوریشن کو کم کرنے کے لیے بہترین ٹول یہ ہے کہ میمبرین تھک ہو، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز ہو جائے تو سکن اس ٹائم پہ کوئی بھی ہیلپ نہیں دیتا. دوسری بات یہ کہ ریپٹائلز میں ریسپائریٹری سسٹم چونکہ انٹرنل ہے، اس وجہ سے بھی واٹر لاس زیادہ نہیں ہوتا. ریپٹائلز پانی کو کنزرو کرنے کے لیے کئی زیادہ بیہیویئرز بھی پرفارم کرتے ہیں، جیسے کہ کول ایریاز میں رہنا، رات کو نکلنا وغیرہ وغیرہ. ڈے ٹائم پہ ہیٹ زیادہ ہونے سے پانی کے لاس کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے کافی ریپٹائلز نوکٹرنل بیہیویئر میں چلے گئے ہیں.
بہت سارے ریپٹائلز یا اکثر ریپٹائلز میں بروئنگ بیہیویئر اس وجہ سے ہے کہ نیچے زمین کے اندر وہ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو اور واٹر لیول کو آسانی سے مینٹین کر پاتے ہیں۔ ریپٹائلز اگر پانی پی لیتے ہیں تو یا اس کو یورینری بلیڈر یا سکن کے نیچے سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ ان ہی پروسیسز سے ریپٹائلز اپنے واٹر کے سسٹم کو اور ایکسکریشن کے سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ لیزرڈز کی آئیز کے قریب ایک گلینڈ پایا جاتا ہے جو کہ اس کی باڈی سے ایکسٹرا سالٹس وغیرہ کو نکالنے میں ہیلپ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے چھوٹے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔